بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ کہانی نویسی اس پرچے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہانی نویسی کے اجزائے ترکیبی سے گفتگو کی۔ کچھ حصہ ہم نے کہانی نویسی کا مطالعہ کیا ہے۔ جو باب کہانی نویسی کے متعلق رہ گئے، کہانی نویسی کے اجزائے ترکیبی کے متعلق رہ گئے، ان ابواب پر ہم یہاں پر گفتگو کریں گے تاکہ کہانی نویسی کے فن سے ہم متعارف ہو سکیں۔ دراصل جس طریقے سے ہم نے تمہیدی گفتگو میں بات کی تھی کہ کہانی کا فن کیا ہے اور کہانی کہتے کسے ہیں اور کہانی اور انسانی زندگی کے تعلق کیا ہے، تو اس سے متعلق جو مباحثہ ہمارے سامنے تھا اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی۔ ہم کردار تک جو موضوعات تھے کہانی نویسی کے، جن میں موضوع، نقطۂ آغاز، پلاٹ، اسلوب، فضا و ماحول، کردار اور مکالمہ اور وحدت تعصب۔ ہم موضوع اس عنوان پر ہم نے گفتگو کی کہ کہانی میں کسی بھی موضوع کا ہونا کتنا ضروری ہے، یا بغیر کسی موضوع یا بغیر کسی عنوان کے کہانی تکمیل نہیں پاتی۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور موضوع کا انتخاب کہانی کا کہاں سے کیا جاتا ہے اور کن موضوعات پر کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں، ان سارے ابواب پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ عزیز طلبہ، ہم نے موضوع کے بعد نقطۂ آغاز کہ کہانی کا آغاز کیسے ہو، اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی۔ کہانی کا پلاٹ کسے کہتے ہیں اور پلاٹ کے 3 جز کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی۔ اب پلاٹ کے بعد ہم نے کردار پر گفتگو کی ہے کہ کسی بھی کہانی میں کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ موضوع کا انتخاب ہو جائے تو موضوع کے انتخاب کے ساتھ ہی کہانی کا پلاٹ متسم ہونا یا نقش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کہانی نویس کہانی کے موضوع کے ساتھ ہی کہانی کا پلاٹ بننا شروع کر دیتا ہے، اور اس کہانی کے موضوع اور کہانی کے پلاٹ کے درمیان، موضوع کے انتخاب اور پلاٹ کی ترتیب کے دوران جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ کردار کا ہوتا ہے کہ اس کہانی کا مرکزی کردار کون ہوگا اور اس کہانی کا ضمنی کردار کون ہوگا، اور ان کرداروں سے متعلق جو گفتگو ہوگی یا اس کردار کی زندگی کو جو کہانی میں پیش کیا جائے گا، اس کردار سے مطابقت رکھتا ہوا، یا یوں کہیں کہ جو کہانی پیش کی جائے گی، جو کہانی تحریر میں آئے گی، وہ کہانی کسی ایک کردار پر مبنی ہوگی۔ اس کہانی کا ہیرو کوئی ایک ہی کیریکٹر ہوگا، ایک ہی کردار ہوگا، یا 2 ہوں گے یا 2 سے زائد ہوں گے۔ یہ پلاٹ کی ترتیب میں معاون اور بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کردار
کسی بھی کہانی کا مرکزی کردار کہانی کا محرک ہوتا ہے. بغیر کردار کے کہانی کا وجود تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کہانی وابستہ ہی ہوتی ہے کردار کے ساتھ. جب تک کوئی کردار ابھر کے سامنے نہ آئے اور اس کردار کے اعمال، اقوال اور احوال جس پر وابستہ وہ پوری کہانی ہوگی، تب تک کہانی نویس اس کردار کی تجزیہ نہ کر لے، موضوع کا بھی انتخاب نہیں ہوگا، پلاٹ کا بھی انتخاب نہیں ہوگا، اور نقطہ آغاز بھی ممکن نہیں ہوگا. اس لیے بغیر کردار کے کہانی کا وجود میں آنا ممکن نہیں. کہانی کا مرکزی کردار کہانی کو پیش کرنے کے لیے اور کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے، کہانی کو متحرک کرنے کے لیے اس کی اپنی زندگی سے وابستہ واقعات اس کہانی میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کہانی کے کردار کو بھی پڑھا تھا. اب جو چیز رہ گئی جس کا مطالعہ ہم کو کرنا تھا، اسلوب ہے. اسلوب کہتے ہیں طریقے کو، انداز کو، کہ جو کہانی لکھی جا رہی ہے اس کا اسلوب تحریر کیسا ہو. اب بہت ساری جگہ اس کا انداز بیان کیسا ہو. تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کہانی کا انداز بیان اس کہانی میں پیش کردہ کردار پر مبنی ہوتا ہے. اب وہ کردار کس مزاج کا یا کس قماش کا ہے، وہ کردار اپنی ذاتی زندگی میں کس ماحول میں رہتا ہے، وہ کردار اپنی ذات میں فرد واحد ہے یا کسی تحریکی مزاج کا حامل شخص ہے، وہ کردار کوئی تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، شہری زندگی سے وابستہ ہے یا دیہاتی زندگی سے وابستہ ہے، وہ کس پیشے سے وابستہ ہے. اس لیے کہ جو کردار پر مبنی کہانی ہے، اس کردار کی ذاتیات اور اس کردار کی اجتماعی زندگی، یہ دونوں کہانی کے اندر پیش ہوتی ہیں. اس لیے وہ اس کہانی پر اس کہانی کو بیان کرنے میں کہانی نویس پر یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کردار پر مبنی کہانی کو تحریر کر رہا ہے، کہانی نویس پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اس کردار سے مطابقت رکھتا ہوا اسلوب اختیار کرے. اگر کہانی نویس اپنی کہانی میں کسی کردار کے اسلوب اور انداز بیان، اگر وہ دیہاتی مزاج کا آدمی ہو، نیرا اوجھڑ آدمی ہو، کسی دیہاتی عام سے بندے کی کہانی پیش کر رہا ہو اور اس کے لیے کوئی گنجلک زبان اور عالمانہ بالغانہ زبان کا استعمال کرے، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کہانی نویس اسلوب بیان کے اندر، انداز بیان کے اندر ناکام ہو گیا. اس کو اس سے مزاج سے مطابقت رکھنے والی، اس کو اپنے ماحول سے مطابقت رکھنے والی، اس کو اپنے خماس سے مطابقت رکھنے والی زبان اور انداز بیان کو اختیار کرنا پڑے گا. اب اسلوب تحریر کے اندر کہانی نویس اپنے طور پر کسی مخصوص ماحول کو، مخصوص حالات کو، مخصوص کردار سے وابستہ کر کے پیش کر رہا ہو، اور وہ حالات اور وہ کردار اور وہ ماحول سے منضبط اس کا اسلوب نہ ہو تو کہانی کامیاب بھی کہانی نہیں کہلائے. دیکھیے، عصمت چغتائی کے ناول یا کسی بھی ادیب یا مفکر ادیب کے افسانے، اگر ہم دیکھتے ہیں پریم چند کے افسانوں کو، تو پریم چند کے افسانوں سے وابستہ جتنے کردار ہیں، جیسے کہ پریم چند کا ایک مشہور زمانہ افسانہ ہے کفن،
घेसु, माधव और बुधिया ये 3 कैरेक्टर उसके अंदर हैं और ये 3 कैरेक्टर से वाबस्ता उस जमाने की हालात की जुबोहाली और उस जमाने के हालात को जिस तरीके से प्रेमचंद ने पेश किया, उनकी जो जुबान प्रेमचंद ने और जो अंदाज़े बयान प्रेमचंद ने तैयार किया, ये उस अफसाने की कामयाबी की जमानत बना। इसलिए उसलूब, अंदाज़े बयान या तरीका किसी भी कहानी की बुनियादी जान होती है और अगर उसलूब में कहानी नवीस थोड़ा बहुत भी मजबूर हो जाए तो कहानी नाकाम और कमजोर हो जाती है, वो कहानी दिलचस्पी से खाली हो जाती है। इसलिए कहानी नवीस पर यह जिम्मेदारी है कि वो जिस किरदार से वाबस्ता कहानी को पेश कर रहा हो, उस किरदार से वाबस्ता उसलूब को भी अख्तियार करे। जिस माहौल से वाबस्ता कहानी पेश कर रहा हो, उस किरदार से वाबस्ता माहौल को और उसलूब को भी पेश करें। अगर किरदार से वाबस्ता माहौल ना हो और उसलूब ना हो तो कहानी कमज़ोर कहलाती है, वो कहानी नाकाम कहलाती है, वो कहानी सिर्फ एक तहरीरी मुरक्का तो हो सकती है लेकिन कहानी नहीं होती, बल्कि यूं कहें कि उसके अंदर से कहानीपन फौत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहानी नहीं बल्कि एक मजमून, एक रिपोर्ट या एक रुदाद बन के रह जाती है। कहानी के कहानीपन में सबसे अहम रोल उस कहानी से वाबस्ता अंदाज़े बयान और उस कहानी से वाबस्ता उसलूब का होता है। इसलिए उसलूब कहानी के तहरीरी शक्ल में बड़ा अहम रोल अदा करता है।